بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو حدیث کی سبھی کتابوں میں یہ دلوں کو چھو جانے والا واقعہ ضرور ملتا ہے کہ ایک مشہور صحابی کہ جن کا نام حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ سمندر میں دجال سے جا کر ملے تھے۔ جی ہاں دوستو، اور دجال نے ان سے 3 نشانیاں پوچھی تھی کہ جو آج ہر طرح سے پوری ہو چکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مشہور صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے سے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک ناؤ پر سوار ہو کر مدینہ شریف کی طرف نکلے تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر سکے۔ وہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ ہم سبھی 30 آدمی دھیرے دھیرے اپنی ناؤ سے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ایک رات اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری ناؤ موجوں کے حوالے ہو گئی۔ وہ سمندری طوفان اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ ہوا جدھر کی بھی چلتی ہماری ناؤ ادھر کو ہی ہو چلتی۔ ہمیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ سمندر کی ہر تھپیڑ ہماری ناؤ سے آ کر ٹکراتی تو ہمیں یہ خوف رہتا کہ ہماری ناؤ اب الٹ کر تباہ ہوگی۔ جینے کی کوئی امید نہیں بچی تھی۔ 1 مہینے تک ہماری ناؤ اسی طرح سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ ملاح نے بھی مایوس ہو کر ناؤ کو چلانا چھوڑ دیا تھا۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ اچانک ایک صبح ہمیں سمندر میں ہی بہت دور کچھ پیڑ نظر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پیڑ سمندر کے بیچ لگے ہو۔ انہیں دیکھ کر ہمارے اندر زندگی کی ایک امید جاگ گئی، کیونکہ سمندر کے بیچ پیڑوں کا مطلب صاف تھا کہ وہاں کوئی آئی لینڈ مطلب کوئی ٹاپو ہے کہ جس پر پناہ لے کر ہم اپنی زندگی بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنی ناؤ کو اسی ٹاپو کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ہماری ناؤ اس ٹاپو سے جا لگی۔ وہ سمندر کے بیچ ایک بہت گھنا جنگل تھا۔ ہر طرف بڑے بڑے پیڑ لگے تھے۔ شام ہونے کو قریب تھی، سورج ڈوبنے ہی والا تھا کہ ہم اس سے پہلے ہی اس سمندری ٹاپو کے پاس پہنچ گئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ابھی ہم سبھی لوگ ناؤ سے اتر ہی رہے تھے کہ اچانک جنگل کی طرف سے ہمیں بڑی عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایک بڑا ہی عجیب سا جانور آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ کدھر ہے اور اس کی پیٹھ کدھر ہے۔ اس جانور کو دیکھتے ہی ہم لوگوں نے اس پر لعنت بھیجی۔ ہم سبھی سہم کر ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہو گئے، کیونکہ پہلے ہی ہم سمندری موجوں کا شکار بن چکے تھے، اور اب اس جنگل میں ہمارے سامنے ایک نئی مصیبت آ کھڑی تھی۔ وہ عجیب سا ڈراؤنا جانور اچانک ہم انسانوں کی زبان بولتے ہوئے کہنے لگا کہ اے لوگو، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس جانور کو انسانی زبان میں بات کرتا دیکھ ہمارا ڈر اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن ہم نے ہمت کر کے اسے جواب دیا کہ ہم اپنے علاقے سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن سمندر میں ہماری کشتی بھٹک گئی اور ہم 1 مہینے تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ آخر ہمیں دور سے یہ ٹاپو نظر آیا تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ وہ صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا کہ آخر تو کون ہے اور اس وقت ہم کس جگہ پر ہے؟ تو اس جانور نے جواب دیا کہ میں جاسوس ہوں۔ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آخر تو کس کا جاسوس ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جس کا جاسوس ہوں وہ تم لوگوں سے بہت زیادہ ملنے کا شوق رکھتا ہے، اسی لیے تم مجھ سے ڈرو نہیں بلکہ میرے ساتھ چلو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی 30 لوگ اس جانور کے پیچھے چل دیے۔ وہ جانور ہمیں گھنے جنگلوں کے بیچ عجیب راستے سے اندر کی طرف لیے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پرانا محل آیا کہ جو اونچے اونچے گھنے پیڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس جانور نے ہم سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ ہمت کر کے اندر داخل ہو گئے۔ اچانک ہم نے ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل کا بڑا سا انسان موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑا دیکھا۔ وہ زنجیروں سے خود کو چھڑانے کے لیے اتنی زور سے چھلانگ لگاتا کہ محل کی چھت کو جا کر چھو لیتا، لیکن اس کی زنجیر نہ ٹوٹتی۔ وہ اتنا زیادہ ڈراؤنا تھا کہ اسے دیکھ کر ہم سبھی کے جسم کانپنے لگے۔
اسی خوف و دہشت میں ہم نے اس انسان پر لعنت بھیجی اور کہا کہ آخر تم کیا چیز ہو؟ تو سامنے زنجیروں میں جکڑے شیطانی انسان نے جواب دیا کہ پہلے تم لوگ بتاؤ کہ آخر تم کون ہو؟ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے اپنے سارے حالات بیان کیے کہ ہم سبھی لوگ اپنے علاقے سے مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری کشتی بھٹک گئی اور 1 مہینے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد ہم تمہارے پاس اس ٹاپو پر پہنچے ہیں اور تمہارے جاسوس سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ ہمیں لے کر تمہارے پاس آیا۔ اس زنجیر میں جکڑے انسان نے کہا کہ میں تم سے 3 سوال کروں گا، پہلے تم مجھے میرے 3 سوالوں کا جواب دو، پھر میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس انسان نے کہا کہ بتاؤ آخر بیسان کے پہاڑوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں اس پر پھل آتے ہیں۔ تو اس انسان نے کہا کہ بہت جلد ہی اس پر پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ آخر بتاؤ مشہور ندی بحیرہ تبریہ میں پانی بچا ہے یا نہیں؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ہاں اس میں پانی بچا ہے، موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلد وہ پانی سوکھ جائے گا، اور پھر آخر میں اس نے تیسرا سوال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آخری نبی اس دنیا میں آ چکے ہیں؟ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں وہ تشریف لا چکے ہیں اور ہم انہی سے ملنے مدینہ جا رہے ہیں۔ وہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اسے یہ بات بتائی کہ آخری نبی آ چکے ہیں تو وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اچھل کر چھت کو جا لگا، اور پھر اس نے بہت ڈراؤنی طرح ہنستے ہوئے کہا کہ اب بہت جلد ہی میں باہر نکلنے والا ہوں۔ اور پھر اس ڈراؤنے انسان نے اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں دجال ہوں، بہت جلد ہی مجھے آزاد کیا جائے گا اور ساری دنیا پر میرا راج ہوگا۔ وہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اپنی ناؤ پر سوار ہوئے اور کئی مہینوں کے سفر کے بعد ہم مدینہ پہنچے۔ رات کا وقت تھا، اسی لیے ہم سبھی 30 لوگ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ صبح فجر سے پہلے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اوپر بیتی وہ پوری داستان سنائی کہ کیسے ہماری کشتی بھٹکی اور ہم دجال سے جا کر ملے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سبھی کو بہت اچھی طرح ایک طرف بٹھایا اور پھر فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مسکراتے ہوئے ممبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام سے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے کہا کرتا تھا کہ دجال اسی دنیا میں موجود ہے، یہ دیکھو تمیم الداری تمہارے پاس یمن سے آئے ہیں اور ان کی ملاقات سمندر میں دجال سے ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت تمیم داری کا پورا قصہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سنایا۔ آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی ممبر پر مارتے ہوئے کہا کہ دجال میرے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح اور 2 مرتبہ فرمایا کہ دجال میرے طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، دجال میرے طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دجال اس وقت مشرق میں ہے، اس وقت مشرق میں ہے، اس وقت مشرق میں ہے۔ دوستو، دجال کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنے صحابہ اکرام کو ڈرایا اور اس کی ایک ایک چیز بیان فرما دی کہ آخر اس کی آنکھیں کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، وہ لوگوں کو کیسے گمراہ کرے گا اور زمین پر کتنے دنوں تک رہے گا، کون سے لوگ اس کے فتنے سے بچ پائیں گے اور کون کون اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک جوان آدمی ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ بھی اس کی کچھ خراب ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا، کوئی چاہے پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو وہ بھی اسے پڑھ لے گا۔ دجال کا سینہ چوڑا اور تھوڑا سا اندر کی طرف دھسا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ دجال کے نکلنے سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ بھوک مری عام ہو جائے گی، نہ آسمان سے بارش ہوگی اور نہ ہی زمین سے ایک دانہ اگے گا۔ دجال اپنے ساتھ کھانے و پانی کی نہریں لے کر چلے گا، اس کے پاس جنت و جہنم بھی ہوگی۔ جو اس کو خدا مان لے گا تو وہ اس کے لیے کھانا پانی سب کچھ بھر دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا تو دجال اسے بھوک اور پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اصفہان سے نکلے گا، اور دوستو اصفہان اس وقت اسرائیل میں موجود ہی ایک جگہ ہے کہ جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اصفہان کہا جاتا تھا۔ دجال زمین پر 40 دنوں تک رہے گا۔ جب وہ آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال ہوا میں بجلی کی طرح اڑے گا اور دنیا کے کونے کونے تک جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت دجال آئے تو تم اس کے پاس نہ جانا، بلکہ اس کا نام سن کر پہاڑوں و جنگلوں کی طرف بھاگ جانا، ورنہ تم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھو گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ساری دنیا پر راج کرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ مدینہ کے باہر آ کر جس وقت کھڑا ہوگا تو مدینہ میں 3 زلزلوں کے جھٹکے آئیں گے کہ جس کی بدولت جتنے بھی منافق و کافر مدینہ میں چھپے ہوں گے وہ سبھی ڈر کر مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ روٹی اور کھانے کے پہاڑ ہوں گے۔ جنت اور جہنم بھی اپنے ساتھ وہ لے کر چلے گا، لیکن حقیقت میں جسے دجال جنت کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جہنم ہوگی، لیکن اوپر سے جنت نظر آئے گی، اور دجال جسے جہنم کہہ کر پیش کر رہا ہوگا وہ اندر سے جنت ہوگی اور اوپر سے جہنم کی طرح نظر آتی ہوگی۔ اب جو بھی نیک بندہ دجال کا انکار کرے گا تو وہ اسے اٹھا کر اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ لوگوں کی نظر میں تو وہ انسان جہنم میں پڑا نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کے مزے لے رہا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ساتھ دینے والے یہودی لوگ ہوں گے، اور یہودیوں کے پیچھے دوسری قومیں بھی دجال کو اپنا خدا مانتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے دوستو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح غزہ کو ختم کر کے مسجد اقصی کو گرا دیا جائے اور وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنا کر اپنے مسیحا دجال کو بلانے کی تیاری کی جائے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا ہیکل سلیمانی بن کر تیار ہو جائے گا تو اسی دن ہمارا اصلی خدا دجال آ جائے گا، اور پھر ہم سب اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کی دجال سے حفاظت فرمائے، اور فلسطینی مسلمانوں اور وہاں کے بچوں کی قربانیاں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی مدد کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور دوستو یہ ویڈیو یا معلومات آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔